میں مضبوط محبت تو ان کی ہے جو ایمان والے ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں ان کی محبت اللہ سے بہت زیادہ مضبوط ہے. یہ اعتراف ہے اللہ کی طرف سے. کس کی طرف سے؟ جملے پہ غور کیجیے گا. یہ اعتراف ہے کس کی طرف سے؟ اس دنیا کے اندر اگر کوئی انسان کسی سے محبت کرتا ہے اور ایک عرصے تک مثال کے طور پر اس کو پتہ نہ چلے اور ایک عرصے کے بعد اس کی طرف سے اس کو کہیں سے خبر مل جائے، کہیں سے اس کو کوئی تھوڑی بہت مطلب کہیں سے اس کو جو ہے وہ بھنک محسوس ہو کہ جناب فلاں تو مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے، تو وہ بھی آگے سے اظہار محبت یا اعتراف محبت کر دے کہ فلاں کو مجھ سے محبت ہے، فلاں کو مجھ سے محبت ہے، اور اس بات کو بطور فخر بیان کرے کہ فلاں تو مجھے بڑا چاہتا ہے، فلاں تو مجھے بڑی محبت کرتا ہے. اس بات کو بطور فخر اعتراف اگر کرتا ہے تو جانتے ہیں کہ وہ جو محبت کرنے والا ہے اس کو جب یہ پتہ چلے گا تو اس کا سینہ کتنا چوڑا ہو جائے گا، ہے کہ نہیں؟ اس کے لیے تو یہ بہت بڑی نعمت ہوگی، اس کے لیے بہت بڑی بات ہوگی کہ جناب میرے محبوب نے میری محبت کا اعتراف کیا ہے، اور وہ بھی بڑی اپنا محبت کے ساتھ اور بڑے پیار کے ساتھ میری محبت کا اعتراف کیا ہے. اس میں کوئی غصے کی بھنک نہیں تھی، ہاں جی، کوئی ایسی چیز نہیں تھی، بلکہ میری محبت کو اس نے بطور فخر بیان کیا. ایسی ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ یہاں پر فرمایا کہ یہ لوگ جو معبودان باطلہ سے محبت کرتے ہیں نا، ان کی محبت نہیں ہے. اگرچہ ان کو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن پھر بھی فرمایا ان کا تعلق مضبوط نہیں اپنے معبودان باطلہ سے، اور جو میرے چاہنے والے ہیں نا میرے ساتھ ان کا تعلق بڑا ہی مضبوط ہے. جو میرے چاہنے والے ہیں ان کا تعلق میرے ساتھ بڑا ہی مضبوط ہے. وہ اپنی محبت میں بہت مضبوط ہے. وہ پتھر کی چٹان پہ کھڑے ہیں، وہ ریت کی دیوار پر نہیں کھڑے، وہ ان کے پائے استقامت میں کوئی لغزش نہیں آتی. اب اس کا فرق کہاں سے محسوس ہوگا؟ توجہ، اس کا فرق یوں محسوس ہوتا ہے کہ قرآن مجید نے کہا ہے أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ اللَّهِ لِيُرِيَكُم مِّنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. کہ جب دریا کی موجیں آتی ہیں دریا میں اور کشتیاں چل رہی ہوتی ہیں، ان کشتیوں میں مشرکین بیٹھے ہوتے ہیں، ایسی حالت میں کہ جب طوفان آتا ہے، موجیں اور لہریں اٹھتی ہیں، تو مشرکین کی زبانوں پر بے ساختہ جس ذات کے لیے ندا اور پکار کے الفاظ نکلتے ہیں وہ ذات کون سی؟ نہ لات، نہ عزا، نہ منات، نہ کوئی اور معبود، نہ کوئی گائے، نہ کوئی گھوڑا، نہ کوئی مورتی، نہ کوئی چاند، نہ کوئی سورج، صرف اللہ کی ذات، صرف اللہ کی ذات. دعوا اللہ مخلصین لہ الدین. اس وقت صرف اور صرف کسے پکارتے ہیں؟ دیکھیں کتنا مضبوط، کتنا کمزور تعلق ہے کہ عام حالات میں ان کی پوجا، رزق کے لیے اس کی پوجا، بارش کے لیے اس کی پوجا پاٹ، رہائی کے لیے اس کی پوجا پاٹ، بیماریوں سے شفا کے لیے اس کے سامنے ماتھا جو ہے وہ ٹیکنا، اور اسی طریقے سے کسی اور کے سامنے سجدہ ریزی، ہر ایک کو اپنا اپنا مقام دے کر کے ان کے سامنے سجدہ ریزیاں. لیکن جب بات تکلیف کی آئے، مصیبت کی آئے، پریشانی کی آئے تو دوڑتے ہیں کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. اور مومن ہر حال میں خوش ہو تو تب بھی، غم ہو تو تب بھی اس کے ہر وقت اس کے لب پہ کس کا نام آتا ہے؟ اللہ کا. اس کی فصل اچھی پکے تو یہ کہتا ہے میرے رب کا کمال ہے، میرے رب کا فضل ہے. اس کے کاروبار میں برکتیں ملے تو کہتا ہے ھذا من فضل ربی. اسے اعلیٰ درجے کی کوئی نعمت ملے تو کہتا ہے ھذا من فضل ربی. اس کو کوئی خوشخبری ملتی ہے تو کہتا ہے الحمدللہ. اسے کوئی تکلیف ملتی ہے تو کہتا ہے انا للہ. اس کی ہر وقت ورد زبان جو لفظ ہے وہ کون ہے؟ اللہ. تکلیف میں بھی اللہ، خوشی میں بھی اللہ، راحت میں بھی اللہ، اور تنگی میں بھی. یہ ہے تعلق کی مضبوطی کہ ہر حال میں جس ذات کے ساتھ وابستگی ہے، ہر حال میں اسی کے ساتھ تعلق جوڑا جائے. تنگی ہے تب، آسانی ہے جبکہ مشرکین کا حال یہ نہیں ہے. یہ جو جملہ ہے نا، اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ میرے چاہنے والے مجھ سے بہت زیادہ محبت